السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، آج کا مضمون میں نے منتخب کیا ہے اردو ڈائجسٹ کے شمارہ دسمبر 2001 کے شمارے سے، اور یہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے بارے میں، ان کے اس دور کے بارے میں جب انہوں نے وکالت شروع کی تھی۔ وہ نوجوان تھے۔ 1892 میں ان کے والد نے ان کو لندن بھیج دیا تھا وکالت کی اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ 1896 میں وہ لندن سے واپس آئے تھے 4 سال بعد۔ کراچی سے گئے تھے، کراچی میں ان کا گھر تھا، اس لیے کراچی ہی واپس آئے۔ یہاں کچھ دن قیام کرنے کے بعد پھر وہ بامبے چلے گئے اپنی وکالت شروع کرنے کے لیے۔ تو انہی حالات پر یہ مضمون ہے۔ آئیے اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اس مضمون کا عنوان ہے نوجوان جناح عدالت میں۔ ٹائٹل میں لکھا ہے مصنف نے بابائے قوم کی دیانتداری، لیاقت اور بے مثال جرأت کے انمول واقعات۔ اور اس کے رائٹرز 2 رائٹرز ہیں جنہوں نے مل کر یہ غالباً مضمون لکھا ہے۔ ہیکڑ بولائتھو ایک یہ ہیں، اور دوسرے ہیں زہیر صدیقی۔ یا تو اس کا ترجمہ کیا ہے زہیر صدیقی صاحب نے، مضمون انگریزی میں تھا، یا پھر دونوں نے مل کر اس مضمون کو لکھا ہے، لیکن بہرحال اس کی وضاحت مصنف نے نہیں کی ہے۔ آئیے بہرحال مضمون کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ محمد علی جناح 1896 کے موسم خزاں میں وطن لوٹے، یعنی کراچی واپس آئے۔ اس وقت وہ 20 سال کے سند یافتہ بیرسٹر تھے اور سیاست میں گلیڈسٹن، مارلے اور دادا بھائی نوروجی کی آزاد خیالی کے پرستار تھے۔ جب وہ کراچی واپس پہنچے تو یقیناً اپنے ہم وطنوں میں اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتے ہوں گے۔ ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا جب وہ لندن میں تھے۔ ان کے لڑکپن کی رفیق حیات یعنی ان کی بیوی، ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا، جن کے ساتھ انہیں زندگی کے نشیب و فراز اور انسانی تعلقات کا کوئی تجربہ نہ ہوا ہوگا، کیونکہ بہت تھوڑے عرصے وہ رہے شادی کے بعد، اور اس کے بعد وہ لندن چلے گئے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو زیادہ عرصہ وہ ساتھ نہیں رہ سکے۔ اور ان کے والد اپنا سارا اندوختہ کھو چکے تھے، یعنی وہ بھی اپنا پورا سرمایہ لگا چکے تھے، کاروبار میں خرچ کر چکے تھے اور ان کی تعلیم پر خرچ کر چکے تھے۔ ظاہر ہے کہ انگریز مزاج جناح نیو نہم روڈ کے ان 2 کمروں میں بے چین سے رہتے ہوں گے۔ اب لندن جیسے پرآباد شہر میں، ہلچل والے شہر میں سے وہ کراچی جیسے شہر میں آئے، جبکہ آبادی بھی کراچی کی اس وقت بہت کم تھی، تو زیادہ محسوس ہوا ہوگا کہ کس مصروف جگہ سے کیسی جگہ آ گئے ہیں۔ تو اس پر یہ اور مصیبت کے وکالت میں قدم جمانے کے لیے انہیں کسی طرف سے مدد نہیں ملی تھی۔ یہ بھی مشکل پیش آئی کہ وہ کراچی میں انہیں کوئی ایسا موقع نہیں مل سکا کہ وہ اپنی وکالت شروع کرتے۔ اس سے پہلے 4 سال وہ لندن کی مصروف زندگی میں گم رہے تھے۔ انہوں نے بڑے بڑے عالموں سے گفتگو کی تھی، ویسٹ منسٹر میں بڑے بڑے مدبروں کی تقریریں سنی تھی اور انہیں حکومت کی گتھیاں سلجھاتے دیکھا تھا۔ انہوں نے جوان سال اصلاح پسندوں کے خطبے بھی سنے تھے انہوں نے، جن میں اصلاحی خیالات کا ولولہ تھا۔ جب کراچی واپس آ کر انہوں نے اپنا پرانا طرز زندگی دوبارہ اختیار کرنے کی کوشش کی ہوگی تو انہیں خاصی پریشانی ہوئی ہوگی۔ ظاہر ہے کراچی کی چھوٹی سی دنیا، جس کی دلچسپیاں تجارت، جہاز رانی اور گپ شپ تک محدود تھیں، لندن سے بہت مختلف تھی۔ لندن اس وقت بھی ایک بڑا ترقی یافتہ شہر تھا اور کراچی بڑا پسماندہ جگہ تھی۔ لندن میں ان کوششوں کے لیے میدان بہت وسیع تھا اور وہ بہت شوق سے وہاں کی زندگی سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن کراچی میں ان کے لیے مواقع اور امکانات نہایت محدود تھے۔ ایک قصہ مشہور ہے
لیکن معلوم نہیں کہاں تک سچ ہے کہ ایک وکیل کے دفتر میں انہیں کام کرنے کا موقع اس شرط میں ملا کہ وہ اس کی بیٹی سے عقد کر لیں گے، لیکن وہ اس قسم کی گھٹیا سودے بازی سے کوسوں دور تھے۔ بالآخر وہ کراچی کے ہمت شکن ماحول کو چھوڑ کر بمبئی جا پہنچے، جہاں ہائی کورٹ تھا، جو وکالت کے پیشے کا بڑا مرکز تھا، اور جہاں باحوصلہ نوجوانوں کے واسطے کوشش اور ترقی کے وسیع میدان موجود تھا۔ اس وقت بمبئی کافی ترقی یافتہ تھا، کراچی بہت پسماندہ تھا اس کے مقابلے میں، تو وکالت کے چانسز وہاں زیادہ تھے۔ 1897 میں محمد علی جناح سمندری جہاز سے بمبئی پہنچے، لیکن ابھی پریشان حالی اور مایوسی کے اور 3 سال ان کی قسمت میں تھے۔ تنگ دستی اور مصیبت کے زمانے کا ذکر خاصی تفصیل سے ان کے سیکریٹری مطلوب الحسن سید نے اپنی کتاب محمد علی جناح کی سیاسی سوانح عمری میں کیا ہے۔ ان کی کتاب ہے جس کا عنوان ہے محمد علی جناح کی سیاسی سوانح عمری میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ وکالت کے پہلے 3 سال بڑی تنگ دستی میں گزرے۔ وہ بڑی باقاعدگی سے روز اپنے دفتر جاتے رہے، لیکن اس عرصے میں ایک مقدمہ بھی ان کے ہاتھ نہ لگا۔ اگر بمبئی کے لمبے اور روندے ہوئے فٹ پاتھ بول سکتے تو وہ ضرور زبان حال سے اس جوان سال وکیل کی صحیح لا حاصل کی شہادت دیتے، جو ہر صبح شہر میں اپنی قیامگاہ سے قلعے میں اپنے دفتر تک پیدل جاتا اور شام کو جب امیدوں کے چراغ گھلنے لگتے تھک ہار کر گھر لوٹ آتا۔ 20ویں صدی کے شروع ہوتے ہی 19ویں صدی ختم ہو گئی تھی، اور اس کے شروع ہوتے ہی جناح صاحب کی قسمت پلٹ گئی۔ بمبئی کے قائم مقام سرکاری وکیل جان میک فرسن نے ازراہ کرم کم عمر جناح کو اپنے دفتر میں کام کرنے کی اجازت دے دی۔ وہ کوئی انگریز وکیل تھے وہاں کے، انہوں نے اپنے دفتر میں اجازت دی کہ آپ آئیں ہمارے یہاں کام کریں۔ بقول مسز نائیڈو یہ ان کی بڑی عنایت تھی، اور اس سے پہلے کسی ہندوستانی کو رعایت نصیب نہ ہوئی تھی۔ یعنی انگریز تھا وکیل، اس نے کسی ہندوستانی کو اپنے پاس ابھی تک ملازم نہیں رکھا تھا، یہ پہلے تھے جن کو اس نے رکھا اپنے دفتر میں۔ جناح خود یہ احسان کبھی نہ بھولے۔ وہ کہا کرتے تھے، میک فرسن کی اس عنایت نے مصیبت کے اس تاریک دور میں میرے لیے امید کا چراغ روشن کر دیا۔ بہرحال 1900 کے شروع میں بمبئی میں ایک پریزیڈنسی مجسٹریٹ کی جگہ خالی ہوئی، مگر اسے حاصل کرنے کے لیے کسی زوردار سفارش کی ضرورت تھی۔ ایک روز جناح صاحب بیٹھے سوچ رہے تھے کہ انہیں سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے سگار سلگایا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے کہ یکایک ان کے دل میں خیال آیا، اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر سیدھے سر چارلس اولیونٹ کے دفتر جا پہنچے۔ یہ صاحب ان دونوں حکومت بمبئی کے امور قانونی کے رکن تھے۔ ان سے جناح نے اپنا مدعا بیان کیا، پھر مسٹر میک فرسن نے ان کی سفارش بھی کر دی۔ یوں وہ چند ہفتوں بعد عارضی پریزیڈنسی مجسٹریٹ مقرر ہو گئے۔ اس طرح ان کی مالی پریشانی ختم ہو گئی۔ انہوں نے ایک گاڑی خرید لی اور ایک بہتر مکان میں منتقل ہو گئے۔ وہ اپنی بہن فاطمہ کو کراچی سے بمبئی لے آئے اور باندرے کے کانوینٹ اسکول میں داخل کرا دیا۔ بامبے میں ایک انگلش اسکول میں داخل کرا دیا۔ بمبئی کا شہر اس زمانے میں مذہبی اور ذات پات کے امتیازات میں بری طرح جکڑا ہوا تھا، اور ایک مسلمان لڑکی کو اس کانوینٹ اسکول میں پڑھانا بڑی ہمت کا کام تھا۔ یعنی مہنگا بھی ہوگا اور کرسچن ماحول سے بھی گھرا ہوا ہوگا، تو اس لیے مسلمانوں کا وہاں پڑھنا ایک بڑا ہی مشکل کام تھا۔ اس واقعے کے نصف صدی بعد ایک مضمون میں کسی شخص نے اس کا ذکر یوں کیا ہے کہ اس زمانے میں فاطمہ جناح کے فرقے کے لوگ ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ وہ ایک کانوینٹ اسکول میں پڑھیں اور اس کے بورڈنگ ہاؤس میں رہیں۔ فرقے کے قدامت پرست عناصر سخت مضطرب تھے، اور انہوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ اسکول چھوڑ دیں۔ بیچاری فاطمہ کے متعلق چہمے گوئیاں بھی ہوئیں، لیکن ان کے بھائی محمد علی نے پوری طرح ان کا ساتھ دیا، اور انہوں نے قدامت پرستوں سے مقابلہ کرنے کی ہمت دلائی۔
जिना खुद उन्हें लेकर स्कूल गए, उनके दाखिले का सारा इंतज़ाम किया, फिर उनके साथ स्कूल की इमारतों और उसके अहाते का मुआयना किया। बाद में जब वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई तो जिना हर इतवार को घोड़े पर सवार होकर बम्बई से बांद्रे जाकर बहन से मिलते थे। उस ज़माने में घोड़ा इस्तेमाल होता था सवारी में, मोटरसाइकिल वगैरह इतनी आम नहीं थी गाड़ियाँ, तो घोड़ा भी इस्तेमाल होता था सवारी के तौर पर। बरसग़ीर हिंदुस्तान की तकसीम ज़्यादातर मोहम्मद अली जिन्ना के तख़य्युल और उनकी कोशिशों का नतीजा थी, लेकिन मौजूदा हिंदुस्तान में बम्बई के पुराने हिंदू वकील अब बड़े एहतराम से उन्हें याद करते हैं। शहर मुंबई के बीचों बीच विक्टोरियन अहद के लक इमारत है, पुरानी इमारत है, जहां नवंबर 1900 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने आर्जी प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के अहदे से सबकदोश होने के बाद अपनी वकालत शुरू कर दी। इस इमारत के एक हिस्से में कैद खाना था, जिसके आनी सलाखों के बाहर दो शानदार सिपाही नीली और सुनहरी पगड़ियाँ बांधे खड़े रहते थे। इसके आगे एक लंबा चौड़ा और तारीख दफ्तर था, जिसमें तकरीबन 20 वकीलों के टाइपिस्ट बैठे मशीनों पर टाइपराइटर पर अपने फाजिल मालिकों की तहरीरें टाइप किया करते थे। इसी कमरे में 45 बरस पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने वकालत का काम शुरू किया। जब मैं उस इमारत में गया तो वहाँ मुझे एक बूढ़ा वकील मिला, जिसको जिन्ना का अपने दफ्तर में पहली दफ़ा आना अच्छी तरह याद था। उसने बताया कि जिन्ना ने आने के बाद अपने दफ्तर को ऐसे उम्दा फर्नीचर से आरास्ता किया जो किसी और वकील को नसीब न था। इस उम्र रसीदा वकील ने बड़े शौक से मोहम्मद अली जिन्ना की जवानी की बातें सुनाई। कहने लगा, आपने जिन्ना के वकालत के आगाज़ का वो किस्सा तो सुना ही होगा कि सर चार्ल्स ओलिवेंट ने उन्हें एक ऐसी खिदमत पेश की जिसकी तनख्वाह 1500 रुपये माहवार थी। जिन्ना ने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया और कहा, मैं तो 1500 रुपये रोज़ाना कमाना चाहता हूँ। उनके मिजाज में इन दिनों बड़ी बेबाकी और झपट थी, लेकिन उन्होंने जो कहा कर दिखाया। उन्होंने अपनी वकालत जमाने के बाद बम्बई के तमाम दूसरे वकीलों से ज़्यादा रुपया कमाया। बूढ़े वकील के पास एक दफ्तर से दो दोस्तों को बुलाया। बूढ़े वकील ने फिर पास के एक दफ्तर से दो दोस्तों को बुलाया और इन्हें मुसन्निफ गए थे। उन्होंने एक बूढ़े वकील से मुलाकात करके जिन्ना साहब के उस ज़माने के वाक़यात मालूम करने चाहे, जो उन्होंने नई नई वकालत शुरू करने के बाद जिन हालात से उनको सबका था। तो वो उस वकील ने ख़ुद भी कुछ बयान किया और दूसरे वहाँ जो और वकील थे उनको भी बुला के उनसे भी बयान लिए। सुने, बूढ़े वकील ने भी फिर पास के दफ्तर से दो दोस्तों को बुलाया और तीनों ने बारी बारी जिन्ना के मुतालिक किस्से सुनाए। उनमें से एक शख्स उन्हें उस ज़माने से जानता था जब उनके माली हालात अच्छे न थे। उसने बताया उस वक्त भी उनका लिबास उनका तुर्रा में इम्तियाज़ होता था। इस मुश्किल वक्त में भी उनमें इंतहाई खुद एतमादी और बेबाकी थी, शायद इससे भी ज़्यादा जिसके लिए वो बाद में इतने मशहूर हुए। उनकी दयानत भी इंतहा दर्जे की थी। बेशक वो ज़रा टेढ़े आदमी थे, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सुना कि उन्होंने कोई नाइंसाफ़ी या हेरा फेरी की हो। ये बातें उनकी फितरत के ख़िलाफ़ थी। एक और तीसरे वकील थे, उन्होंने ये वाक़या सुनाया कि ये तो आपको मालूम होगा कि उनकी किस्मत ने सही मानों में पलटा क्यों कर खाया। 1903 में जेम्स मैकडोनल्ड नामी एक स्कॉटिश बम्बई के कॉरपोरेशन का सदर था। वह नहायत अहम शख्स था और कॉरपोरेशन के तमाम शोबों पर छाया हुआ था। एक दिन हाई कोर्ट में एक मुकदमा सुना जा रहा था। अदालत का कमरा इतना भर गया था कि उसके दरवाजे बंद करना पड़े। कमरे के अंदर एक हिस्सा वकला के लिए मखसूस था, लेकिन जब जिन्ना साहब अंदर आए तो उसमें एक कुर्सी भी खाली न थी। उन्होंने देखा कि वकीलों की कुर्सियों में से एक पर जेम्स मैकडोनल्ड तशरीफ़ फरमाए। जिन्ना ने उनसे कुर्सी खाली करने को कहा। जब वो ना माने तो जिन्ना ने अदालत के मुंशी से शिकायत की और मुतालबा किया कि मैकडोनल्ड को कुर्सी से उठा दिया जाए। मुंशी हिचकिचाया तो जिन्ना ने धमकी दी कि अगर वो जज से शिकायत करेंगे। बेचारा मुंशी मजबूर होकर मैकडोनल्ड के पास गया और उससे कुर्सी खाली कराई। मैकडोनल्ड भी गैर मामूली आदमी था। बजाय नाराज़ होने के उसने कुर्सी छोड़ दी और जिन्ना का नाम दरियाफ़्त किया। कुछ दिन बाद उसने उन्हें 1000 रुपये
ماہوار پر کارپوریشن کا وکیل مقرر کر دیا. یعنی ان کی یہ بولڈنس اور دلیری پسند آئی، جس طرح انہوں نے اپنی کرسی کا ڈیمانڈ کی اور خالی کروایا کرسی. اس نے کرسی تو خالی کر دی، لیکن اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ آدمی کام کا ہے، اور جب موقع ملا اس نے انہیں کام بھی دیا. پھر اس پر دوسرا وکیل بات کاٹتے بولا، جناح صاحب کی خود اعتمادی حیرت انگیز تھی. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک جج نے کسی مقدمے کے سماعت کے دوران ان کے انداز تخاطب پر بگڑ کر کہا، مسٹر جناح، جج نے کہا جناح صاحب سے، مسٹر جناح یاد رکھیے آپ کسی تیسرے درجے کے مجسٹریٹ کے سامنے بحث نہیں کر رہے ہیں. جناح صاحب نے برجستہ جواب دیا، جناب علی، آپ کی اجازت سے میں بھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی تیسرے درجے کا وکیل اس وقت جناب کے سامنے نہیں ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں کہ میں بھی تھرڈ کلاس وکیل نہیں ہوں، اگر آپ فرسٹ کلاس جج ہیں تو میں بھی فرسٹ کلاس وکیل ہوں. یہ ان کا مطلب تھا. مجھے اس امیر ہندو زمیندار کی بات بھی یاد آ رہی ہے جس کے نے جناح صاحب کی بھاری فیس پر ان سے احتجاج کیا. تو وہ بولے، آپ تو تیسرے درجے کے ٹکٹ پر فرسٹ کلاس میں سفر کرنا چاہتے ہیں. تیسرے وکیل نے پھر اپنی داستان شروع کی. جناح صاحب بہت بڑے وکیل تھے، ہر مقدمے کی تفصیلات بڑی احتیاط سے انہیں سمجھانا پڑتی تھی، لیکن ایک دفعہ معاملہ سمجھ لینے کے بعد وہ پوری طرح اس پر حاوی ہو جاتے اور بے بحث میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. ان کی صلاحیتیں زیادہ تر خداداد تھیں اور میں خود ان کی کوششوں کا کم دخل تھا. یعنی گاڈ گفٹیڈ تھی ان کی صلاحیتیں. خدا نے انہیں بڑا زبردست وکیل بنایا تھا، اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ ان کی کوئی پوشیدہ حص بھی ہے جس کی مدد سے انہیں مقدمے کے چھپے ہوئے پہلو اور اس کی دقتیں آسانی سے نظر آ جاتی تھیں. یہی ان کی قابلیت کا راز تھا. ان کی تقریر اور بحث کے تجزیے سے معلوم ہوتا تھا کہ ان کا ذہن رسا اور روشن، انداز فکر سلجھا ہوا ہے. حالانکہ ان میں نفاست کی کمی تھی جو یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم سے حاصل ہوتی ہے، تاہم وہ اپنے مقدموں کے اہم نقطے بڑی خوبی سے نکالتے اور پھر آہستہ آہستہ لفظ بلفظ وہ انہیں جج کو سمجھاتے. ان کی بحث خالص منطقی ہوتی تھی، جذبات کے جوش اور گرمی سے پاک. ایک اور واقعہ سنایا کسی نے ان کے بارے میں، اس وقت جو لوگ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ جناح کا ایک موکل عدالت میں ان کی کارکردگی سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے مقررہ معاوضے کے علاوہ انہیں کچھ روپیہ بھیجا. جناح نے یہ فاضل رقم واپس کر دی اور اس کے ساتھ ایک پرچے پر لکھ بھیجا، آپ مجھے اتنی رقم دے چکے ہیں، فیس اتنی طے ہوئی تھی، بقایا رقم واپس بھیج رہا ہوں. میں نے اس سے رقم زیادہ ادا کی مقدمے کے بعد، لیکن آپ نے وہ زیادہ رقم واپس کر دی، اتنی ہی نہیں جتنے کی فیس طے تھی. جب ان تینوں وکیلوں میں سے میں نے پوچھا کہ وہ بعض جناح کی قابلیت سے متاثر تھے یا انہیں پسند بھی کرتے تھے، تو ان میں سے ایک بولا، میں انہیں واقعی پسند کرتا تھا کیونکہ وہ بڑے منصف مزاج تھے. سیاسی زندگی کے اختلافات اور تلخیوں کے باوجود ان کے دل میں کینہ نہیں تھا. وہ سخت ضرور تھے لیکن کینے سے بالکل پاک تھے. ان تینوں وکیلوں میں سے 2 ہندو تھے اور ایک پارسی. یعنی یہ جو 3 وکیل ان کے واقعات بیان کر رہے تھے، نوجوانی کے شروع کی وکالت کے شروع کے واقعات انہوں نے دیکھے تھے، اپنی آنکھوں سے بیان کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کینہ بالکل نہیں تھا اور بالکل صاف گو انسان تھے، جبکہ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ گواہی دینے والے.
تو پھر یہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ کہ میں آپ کو اس طرح کے بہت سے قصے سنا سکتا ہوں جناح صاحب کے بارے میں، لیکن اگر آپ جناح کے غیر معمولی کردار کو سمجھ لیں تو ان کی بظاہر غیر معمولی باتیں آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ میرے خیال میں ان کی ظاہری کچ قلقی ان کی پکی دیانتداری سے متعلق تھی۔ میرے ظاہری سختی جو تھی رویے میں، وہ اس لیے تھی کہ وہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ اور ایماندار آدمی تھے۔ آپ شاید آسانی سے اس بات پر یقین نہ کریں، لیکن اگر آپ یہ نہ بھولیں کہ جناح ایک ایسے ملک میں رہتے تھے جہاں ذاتی اخلاق بالعموم پست تھے، اور جناح نے اپنے لیے ایمانداری کا جو معیار قائم کیا تھا وہ ان کے گرد و پیش کے لوگوں کے اخلاق سے بہت مختلف تھا۔ اس زمانے میں ایک مشہور تاجر حاجی عبدالکریم تھے، جنہیں کسی سنگین الزام کے سلسلے میں عدالت میں طلب کیا گیا۔ وہ جناح کے پاس گئے اور ان سے پوچھا مقدمے کی کتنی فیس لیں گے۔ جناح صاحب نے کھرے پن سے جواب دیا، 500 روپے روز۔ حاجی صاحب محتاط آدمی تھے، پوچھا مقدمہ کتنے سے چلے گا؟ میرے پاس کل 5000 روپے ہیں، کیا آپ یہ ساری رقم بطور معاوضہ قبول کر لیں گے؟ جناح صاحب اپنی بات پر اڑے رہے، انہوں نے کہا کہ میں یہ رقم قبول نہیں کروں گا۔ میری فیس 500 روپے روزانہ ہے، یا تو آپ اس فیس پر مجھے اپنا وکیل کریں یا کوئی اور وکیل تلاش کریں۔ عبدالکریم صاحب نے ان کی شرط مان لی، اور جناح نے 3 دن میں مقدمہ جیت لیا، تو ان کی کل فیس 1500 بنی، جو انہوں نے بخوشی قبول کر لی۔ یعنی 5000 کو انہوں نے قبول نہیں کیا، لیکن یہ 1500 قبول کر لیے، کیونکہ ان کے حساب سے یہ بالکل ٹھیک تھی اور ان کی طلب کردہ فیس تھی۔ ایک آخری قصہ اور سن لیجیے کہ جس کا تعلق مجھ سے ہے۔ میں نے شروع میں کچھ دن عارضی مجسٹریٹ کیسز سے کام کیا تھا، اور اس زمانے میں جناح 2-1 مقدموں میں میری عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ حالانکہ میں عمر میں چھوٹا تھا ان سے، میرے والد صاحب کی قرابت جناح کے خاندان سے تھی۔ جب میں لندن کے گریز ان سے بیرسٹری کی سند لے کر بمبئی واپس آیا تو والد صاحب نے مجھے جناح کے پاس لے کر کہا، یہ میرا بیٹا ہے، اس کو اپنے جیسا لائق بنا دیجیے۔ جناح صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا، یہ خوشی سے آ کر میرے دفتر میں کام کریں، لیکن لیاقت یعنی قابلیت یہ خود اپنی محنت سے پیدا کریں۔ بڑے سیدھا اور کھرا جواب دیا انہیں کہ میں انہیں موقع ضرور دوں گا، لیکن قابلیت پیدا کرنا یہ ان کی اپنی محنت پر منحصر ہے۔ وکالت میں کامیابی کے آغاز میں جناح کی ملاقات مسز سروجنی نائیڈو سے ہوئی۔ یہ کانگریس کی غالباً لیڈر تھیں۔ یہ پہلی ذہین اور حساس خاتون تھیں جنہوں نے جناح کی صلاحیتوں کا صحیح اندازہ کیا اور ان کی خاطر ان کے ظاہری رونت کے پردے کے پیچھے ان کے کردار کی اصلیت کو پہچانا۔ وہ جناح کے متعلق لکھتی ہیں، میں نے کسی شخص کی ظاہری خصوصیات اور اس کے اصلی کردار میں اتنا مکمل تضاد نہیں دیکھا۔ وہ بلند قامت ہیں، لیکن بے انتہا دبلے اور دیکھنے میں کمزور معلوم ہوتے ہیں۔ ان کی عادتیں رئیسانہ ہیں، لیکن ان کی جسمانی ناتوانی ایک نظر فریب پردہ ہے جس کے پیچھے ذہن اور کردار کی غیر معمولی قوتیں پوشیدہ ہیں۔ وہ روکھے اور تنک مزاج انسان ہیں، لیے دیے رہتے ہیں اور بالعموم لوگوں سے بے تکلفی سے نہیں ملتے۔ ان کا انداز اکثر تحکمانہ ہوتا ہے، لیکن جو لوگ انہیں اچھی طرح جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ جناح کی تمکنت اور رونت کے خول میں ایک بڑی دلکش شخصیت ہے۔ ان کی ذہانت میں بڑا بولا پن ہے، ان کا مشاہدہ ایک عورت کے مشاہدے کی طرح تیز اور نازک ہے، اور ان کے مزاج میں بچوں کے مزاج کی سی شوخی اور دلکشی ہے۔ وہ بنیادی طور پر عملی آدمی ہیں اور ان کے جذبات پوری طرح ان کے ذہن کے تابع ہیں۔ زندگی کے متعلق ان کے خیالات بالکل غیر جذباتی ہیں، لیکن ان کی دنیا داری اور حقیقت پسندی کے پردے میں اصول پرستی اور بے غرضی کے بڑے جوہر پوشیدہ ہیں، اور یہی اس شخص کے کردار کی بنیادی خصوصیت ہے۔ سروجنی نائیڈو بڑی مشہور خاتون ہیں۔
غالباً ان کا تعلق کانگریس جماعت سے تھا، لیکن جناح صاحب کو بہت پسند کرتی تھیں، ان کی بڑی تعریفیں کی انہوں نے. مسز نائیڈو کی طرح زمانے کی کئی اور جوان خواتین کے دل میں جناح کا بڑا احترام تھا. جناح کے ہم پیشہ جس چیز کو تکبر اور رعونت کہتے تھے، یہ عورتیں اس کو خودداری کہتی تھیں. ان خواتین میں سے ایک بڑی بھی کو جو اب بھی مالا بار ہل پہ رہتی ہیں. جناح کا وہ زمانہ یاد ہے جب وہ 28 سال کے تھے. ان دنوں کی یاد تازہ کر کے وہ بولی، وہ بڑی بھی یاد کر رہی تھی ان کو، جب وہ بھی جوان ہوں گی، ظاہر جناح صاحب بھی جوان ہوں گے 28 سال کے. بہرحال تو ان کے یہ الفاظ ہیں کہ ان میں بڑی کشش تھی، وہ بہت خوش رو تھے، اور مجھے یقین ہے کہ انہیں اپنی کشش کا احساس تھا، اور یہ معلوم تھا کہ اس میں بڑی طاقت ہے. لیکن وہ جب کمرے میں داخل ہوتے تو عورتوں کے لیے ایک آدھ تعریفی کلمہ ضرور کہہ دیتے، مثلاً واہ آپ کی ساڑی کتنی خوبصورت ہے. ایسے شخص کی خودداری بلکہ رونق کو بھی عورتیں معاف کر دیتی ہیں. یعنی مرد حضرات تو مرد حضرات، وکیل تو وکیل، جج تو جج. خواتین بھی آپ کے کردار سے بڑی متاثر تھی، آپ کی پرسنالٹی سے بہت متاثر تھی، جن میں سر فہرست مسز سروجنی نائیڈو ہیں. ان کے بارے میں نے کہیں ایک جملہ پڑھا تھا جو انہوں نے کہا تھا تقسیم کے بعد، اور جملہ یہ تھا کہ ہمارے کانگریس کے پاس یعنی اگر ایک جناح ہوتے اور ان کے پاس مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی بھی ہوتے، ہمارے پاس صرف ایک جناح ہوتے، تو ہندوستان تقسیم نہیں ہو سکتا تھا. یعنی اکیلے جناح اتنی طاقتور شخصیت رہے ہیں کہ انہوں نے کانگریس کو اور انگریزوں کو مجبور کر دیا کہ وہ انڈیا کو تقسیم کرے 2 حصوں میں. ورنہ وہ ہندو اور انگریز کسی قیمت پر نہیں چاہتے تھے کہ انڈیا تقسیم ہو، کیونکہ ظاہر انڈیا کے تقسیم ہونے کا مطلب 2 ملک بن جانا اور ایک حصہ مسلمانوں کے ہاتھ میں چلا جانا، اور یہی ہوا پھر بعد میں. تو یہ تھے ہمارے وہ عظیم الشان لیڈر جن کی دنیا قائل تھی. اور جیسے ہم ان کے بارے میں پڑھتے جاتے ہیں، ان کی شخصیت سے زیادہ تعارف ہوتا جاتا ہے، ان کی شخصیت کے پردے کھلتے جاتے ہیں، اور ان کی عظمت کا احساس بڑھتا جاتا ہے. اجازت دیجیے ایک کوئی اور موضوع لے کر انشاءاللہ حاضر ہوں گا. فی امان اللہ.